بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم حدیث کے تیسرے لیکچر سے پہلے دوسرے لیکچر کی شارٹ سمری پیش کروں گا۔ دوسرے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ نسبت کے اعتبار سے حدیث کی اقسام۔ پہلی قسم دیکھی کہ حدیث قدسی، یعنی ایسی حدیث جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، جو کہ آگے ڈائیگرام میں نے بنائی ہوئی ہے جسے سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے گی۔ اور دوسری ہم نے پڑھی تھی مرفوع، ایسی حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو، یعنی جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، اسے کہیں گے مرفوع۔ موقوف، ایسا قول جو کہ صحابی کی طرف جس کی نسبت ہو، اس کو کہیں گے موقوف۔ مقطوع، ایسا قول جو تابعی سے مروی ہو یا جس کی نسبت تابعی کی طرف ہو، اس کو کہیں گے مقطوع۔ تو یہ نسبت کے اعتبار سے ہم نے خبر کی 4 اقسام دیکھی۔ اس کے بعد خبر کی 2 اقسام ہم دیکھیں گے جو بنیادی اقسام ہیں اس کی، جس کا ایک کا نام ہے متواتر اور دوسرے کا نام ہے احاد۔ متواتر میں ہم نے دیکھا کہ متواتر کی 2 اقسام ہیں، متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ اسی طرح احاد کی 3 اقسام ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ غریب کے مزید 2 اقسام ہیں، جس کا نام ہے مطلق اور نسبی، جس کو غریب مطلق اور غریب نسبی بھی کہا جاتا ہے۔ غریب کا ہی دوسرا نام فرد بھی ہے، اس لیے اس کی جو آگے 2 ٹائپس ہیں، مزید فردر 2 ٹائپس ہیں، اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرد مطلق اور فرد نسبی۔ آگے دیکھتے ہیں ان کی تعریف۔ متواتر کی طریقے میں دیکھا تھا کہ لغوی معنی تو اس کا ہے فی در پہ آنے والا، لگاتار آنے والا، مسلسل آنے والا۔ اور اسلام اس سے مراد یہ ہے کہ راویوں کی اتنی بڑی تعداد روایت کرے کا جھوٹ پر اکٹھے ہونا عادتاً محال ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ متواتر کی شرائط ہے۔ متواتر کی 4 شرائط ہے، جس کا ذکر ہم کیا تھا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر میں ان 4 شرائط کا ذکر کیا ہے، اور صفحہ نمبر 38 اور 39 میں ہے۔ اور یہ جن میں پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو رواہ کی بھاری تعداد روایت کرے، اور یہ کثیر تعداد سند کے تمام طبقات میں برابر ہو۔ طبقات سے مراد صحابی کا طبقہ، تابعی کا طبقہ، تبع تابعی کا طبقہ اور ان کے بعد والوں کا طبقہ۔ اسی طرح عادتاً ان سب کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا محال ہو، اور ان کی خبر کا اعتماد حس پر ہو۔ حس یعنی سننا، دیکھنا وغیرہ، یعنی راوی کیسے بھی میں نے سنا۔ اس کے بعد متواتر کا حکم دیکھا گیا کہ ایک گروہ کا قول ہے کہ یہ علم ضروری یعنی علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی یقین کا فائدہ، ہم کو دیکھا حال کا فائدہ دیتا ہے، جبکہ علم نظری کے والے سے دیکھا گیا یہ ظن کا فائدہ دیتا ہے۔ اور اس میں سے جو بہتر قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ علم ضروری یعنی یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ متواتر کی اقسام 2، متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ جیسا کہ ان کے عنوان میں ان کی ڈیفینیشن واضح ہے، ان کی تعریف واضح ہے۔ متواتر لفظی سے مراد وہ جس کے الفاظ اور معنی دونوں میں تواتر پایا جائے، اور در حقیقت زیادہ متواتر لفظی ہی پایا جاتا ہے۔ اور جبکہ متواتر معنوی جس کے معنی میں تواتر پایا جائے مگر الفاظ میں نہیں، یعنی کئی الفاظ کے ساتھ حدیث مروی ہو، لیکن اس کی جو مراد ہے، معنی ہے، وہ ایک کو، اس کو کہتے ہیں متواتر معنوی۔ اب ہم دیکھتے ہیں خبر احاد۔ یہ کل ہم نے دیکھا تھا، یعنی لیکچر 2 میں خبر احاد کو دیکھا۔ احاد یعنی احد کی جمع، جس کا معنی ہے واحد یعنی ایک۔ خبر واحد کی لغوی تعریف تھی یہ کہ جس کو ایک راوی روایت کرے، یعنی اصطلاح میں اس سے مراد ہے کہ جس کو ایک راوی روایت کرے اور جو متواتر کی شرط کو نہ پہنچ سکے۔ متواتر کی جو 4 شرائط ہیں، یعنی اگر ان کو ایک خبر نہیں پہنچ رہی تو اس کو کہیں گے خبر واحد ہے۔ خبر واحد کا حکم نے دیکھا کہ ایک گروہ قول علم ضروری یعنی یقین کا فائدہ، دوسرے کا کہ علم نظری یعنی ظن کا فائدہ، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر خبر واحد محدثین کے اصولوں پر پورا اترتی ہے تو وہ علم ضروری یعنی علم یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ اس کے بعد خبر احاد کی اقسام دیکھیں کہ مشہور پہلی قسم دیکھیں، اس کا دوسرا نام مستفیض ہے۔ یہ مشہور کا لغوی معنی یعنی وہ بات جو زبان سے عام ہو جائے، اور اصطلاح میں اس سے مراد یہ کہ 3 راوی یعنی روایت کریں، کم از کم کسی ایک طبقے میں 3 راوی روایت کریں، جیسا کہ نیچے یہ ڈائگرام میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صحابی کے طبقے میں 3 ہے، تابعی کے طبقے میں 3 ہے، تبع تابعی میں 3 ہے، اور آگے ان سے آگے والوں میں 3 ہے۔ لہٰذا یہ تھی مشہور کی ڈیفینیشن، اور آگے اس کی ڈائگرام۔ مستفیض کا کچھ نے فرق یہ کیا مشہور سے کہ مستفیض کے اندر جو راویوں کی تعداد ہے وہ دونوں طرف برابر ہونی چاہیے، لیکن مشہور میں یہ قید نہیں ہے۔ بہرحال راجح قول یہی ہے کہ مشہور اور مستفیض میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ مترادف ہیں ایک دوسرے کے۔ اس کے بعد عزیز دیکھی تھی۔ عزیز یہ کہ کسی بھی طبقے میں کم از کم 2 راوی رہ گئے ہوں، اس کو کہتے ہیں عزیز۔ عزیز کا جو لغوی معنی تھا وہ یہ تھا کہ ایسی چیز جو بہت کم پائی جائے، یعنی بہت نادر پائی جائے، ایسی چیز کو کہتے ہیں عزیز۔ اور عزیز روایت بھی ایسی ہے جو بہت کم پائی جاتی ہے، یعنی مشہور بھی زیادہ پائی جاتی ہے، غریب بھی ملتی ہے، لیکن عزیز بہت کم ملتی ہے اس وجہ سے۔ اور نیچے اس کے ڈائگرام دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد غریب کو دیکھا تھا۔ غریب کا دوسرا نام میں نے پہلے بھی بتایا کہ فرد ہے، وہ خبر جس کا روایت کرنے والا ایک راوی ہو، یعنی کسی بھی طبقے میں روایت کرنے والوں کی تعداد کم از کم ایک رہ گئی ہو۔ اور اس کے ڈائگرام میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک صحابی کے طبقے میں ایک ہے، تابعی میں ایک ہے، تبع تابعی میں ایک، اور بعد والوں میں ایک ہے۔ اب مزید کیا تھا؟ غریب کی 2 اقسام تھے، غریب مطلق اور غریب نسبی۔
गरीब मुतलक का दूसरा नाम फर्द मुतलक भी है। इसमें यह है कि डायग्राम से समझ लेते हैं कि जब सहाबी से एक ताबई यानी एक ताबी ले रहा है सहाबी से रवायत तो उसको कहेंगे गरीब मुतलक, और जब ताबई से एक तबा ताबी रवायत ले रहा है तो उसको कहते हैं गरीब नस्बी। ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में। अब देखते हैं अगले लेक्चर यानी नया टॉपिक जो आज शुरू हमने करना है लेक्चर नंबर 3 के अंदर, वो है कबूल और रद्द के एतबार से खबर की इकसाम। यानी मुहद्दिसीन ने जब रवायत को लिया तो उन्होंने दो तरह से रवायत को देखा। यानी मुहद्दिसीन का किसी भी रवायत को देखने के दो नुक्ते नजर हैं बुनियादी तौर पर, और वो एक मकबूल है और दूसरा मरदूद है। मकबूल से मुराद ये कि जिसको वो कबूल करते हैं, जिसको वो कबूलियत का दर्जा देते हैं और जो कि दीन में हुज्जत है। मरदूद वो जिसको वो रद्द कर देते हैं, यानी जो कि रसूलों में पूरा नहीं उतरती, यानी जिसको हम ज़ईफ भी कहते हैं आम जुबान में, जिसको हम आम इस्लाम में ज़ईफ कहा जाता है, जिसको ये मरदूद असल में वो है। आगे मजीद मरदूद की बहुत सी इकसाम है, लेकिन हम पहले सबसे पहले मकबूल को ही सिर्फ देखेंगे, इसका तफसीली जायजा लेंगे कि आया कि मकबूल जो कबूलियत का दर्जा मुहद्दिसीन देते हैं वो किन किन अहादीस को देते हैं। तो मकबूल की हम देखते हैं नीचे, मकबूल की हैं कुल 4 इकसाम। 4 तरह की अहादीस को मुहद्दिसीन ने कबूलियत का दर्जा दिया है, यानी ये चारों हुज्जत हैं। चारों के नाम मैं पढ़ता हूँ। पहली है सही लिजाती ही, दूसरी है सही लिगैरी ही, तीसरी है हसन लिजाती ही, चौथी है हसन लिगैरी ही। अब एक एक करके इसको देखते हैं। पहले देखते हैं सही लिजाती ही। सही लिजाती ही की 5 शराइत हैं। अगर ये 5 शराइत पूरी होंगी तब हम कहेंगे कि ये सही लिजाती ही है। अगर इनमें से कोई एक भी कम हो गई तो ये सही के दर्जे में नहीं रहेगी। अब पहली जो शर्त है वो है आदिल रावी, यानी रावी आदिल हो। मैं अभी एक तसाइफात यहाँ बयान करूंगा और उसके बाद नीचे हम तफसील से भी देखेंगे। रावी आदिल से मुराद ये कि रावी परहेजगार हो, मुत्तकी हो। जाबित रावी से मुराद ये है कि उसका हाफजा कवी हो, यानी स्ट्रॉन्ग मेमोरी हो, उसको हम कहेंगे जाबित रावी। इसको ये भी कहा जाता है तामुज़्ज़ब्त, तामुज़्ज़ब्त भी कहा जाता है, यानी कवी हाफजा, मजबूत हाफजा। उसके बाद तीसरी शर्त है मुत्तसिल सनद, सनद ऐसी सनद जिसके अंदर किसी किस्म का कोई इनकता ना हो, यानी कोई भी रावी उसके अंदर से छोड़ा ना गया हो, यानी गिराया ना गया हो या मिस ना हो, और तमाम रावी यानी एक दो पूरी चेन है सनद की वो एक दूसरे से मुंसलिक हो, उसको कहते हैं कि ये सनद मुत्तसिल है। उसके बाद था गैर शाज, चौथी शर्त के गैर शाज। शाज किसे कहते हैं? शाज असल में इस्तिलाह में शाज से मुराद तो ये है कि जब एक सिका रावी अपने से ज्यादा सिका रावियों से मुखालफत करे, रवायत करने में मुखालफत करे। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आप मेरे से पढ़ने वाले 5 शागिर्द हैं। 5 शागिर्दों में से एक शागिर्द की बात कुछ और है, बाकी 4 की कुछ और है, यानी दोनों में इख्तलाफ हो गया, तो हम किसकी बात को लेंगे? 4 वालों की लेंगे। तो इस तरह अगर इस तरह का इख्तलाफ आ जाए तो उसको कहते हैं कि ये बात ये शाज है। यानी एक सिका रावी अपने से ज़्यादा बेहतर, अपने से ज़्यादा अफजल सिकात की मुखालफत करे रवायत करने में। यानी मिसाल के तौर पे सिका कह रहा है कि नहीं तदाद 2 है, और सिकात यानी 4 या जितने भी ज़्यादा रावी हों वो कह रहे हैं कि नहीं तदाद 6 है, यानी मुखालफत का पहलू आ गया। ये मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है कि किसी रवायत में अगर ऐसा इख्तलाफ आ जाए तो उसको कहते हैं कि ये शाज है, और शाज रवायत ज़ईफ़ होती है। जैसा गैर शाज का मतलब है कि ऐसी रवायत जो कि शाज ना हो, उसको कहेंगे सही लिजाती, यानी चौथी शर्त थी। उसके बाद था गैर मालूल, यानी जिसमें इल्लत ना हो, इल्लत से कोई खराबी ना हो उसके अंदर। अब नीचे देखते हैं इसको एक एक करके, यानी वही शराइत जो ऊपर थी अब इनको थोड़ा सा मैंने नीचे बयान किया कि मुत्तसिल सनद किसे कहते हैं? ऐसी सनद जिसमें किसी किस्म का इनकता ना पाया जाए, यानी सनद के तमाम रवा एक दूसरे से मुंसलिक हों। जैसा कि हमने पीछे देखा। आदिल रावी किसे कहते हैं? ऐसा रावी जो मुत्तकी परहेजगार हो, कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करता हो, बिदती ना हो, यानी उसमें कोई फिस्को फजूर ना ऐसा पाया जाता हो जो कि नुकसानदेह हो, तो ऐसे रावी को क्या कहते हैं? आदिल रावी कहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि ये जाबित रावी। जाबित रावी के हवाले से मैंने बताया कि तामुज़्ज़ब्त भी इसको कहा जाता है, जिसका मतलब है कि कवी हाफजा, मजबूत हाफजा, यानी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। स्ट्रॉन्ग मेमोरी वाले को कहा जाता है कि ये जाबित रावी है और इसका हाफजा कवी है, और ये तीसरी शर्त थी। अब जाबित रावी की भी यानी जब्त भी जो है, हाफजा भी है, वो दो तरह का है। एक कहते हैं, ये मैंने इसमें लिखा भी हुआ है, एक को कहते हैं ज़ब्ते सदर और एक दूसरा है ज़ब्ते किताब। सदर से ना सीना, यानी सीने में को बाद महफूज कर ली जाए और उसको याद रखा जाए, इसको कहते हैं ज़ब्ते सदर। और दूसरा ज़ब्ते किताब जो है वो उसका मतलब है कि किताब में एक बात को लिखकर महफूज कर लिया जाए, अगर कोई गलती वगैरह हो तो उसकी तस्हीह कर ली जाए, यानी वो महफूज रखा जाए किताब के अंदर, तो उसको कहते हैं ज़ब्ते किताब। हमने जब्त की 2 इकसाम देखी, ज़ब्ते सदर और ज़ब्ते किताब। उसके बाद गैर शाज अभी पीछे देखा हमने। इसको मतलब वही है कि जब एक सिका रावी अपने से ज़्यादा रावियों की मुखालफत करे, अपने से ज़्यादा अफजल रावी की मुखालफत करे, यानी अब अपने ज़्यादा अफजल रावी के लिए एक टर्म यूज होती है औसक, औसक रावी।
یعنی ایک سکہ راوی اپنے سے زیادہ افضل، بہتر یا اوثق راوی کی مخالفت کرے روایت کرنے میں، یعنی ایک سکہ راوی کچھ کہہ رہا ہے، باقی جو اس سے افضل اس سے بہتر ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو ایسی روایت کو کہا جائے گا کہ یہ شاذ ہے، اور جبکہ صحیح لذاتی ہی کی شرط میں یہ ہے کہ یہ شاذ نہیں ہوگی، اگر شاذ ہوئی تو یہ ضعیف ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے غیر معلول۔ معلول اصل میں نکلا ہے علت سے، نکلا ہے علت۔ علت سے، علت کا معنی ویسے ہوتا ہے بیماری، بیماری یا خرابی، بنیادی طور پر اس کا معنی بیماری ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد اس میں کوئی نہ کوئی خفیف علت ہو سکتی ہے، روایت کے اندر کئی قسم کی علت ہو سکتی ہیں، تو وہ علت روایت کو نقصان پہنچاتی ہے، یعنی روایت اس سے پھر وہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ صحیح لذاتی ہی کے پانچویں شرط میں ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی علت نہ پائی جائے، یعنی یہ غیر معلول ہو، تب ہم کہیں گے کہ یہ جب پانچ شرط یہ مکمل ہو جائیں گی تب ہم کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح لذاتی ہی کے درجے کو پہنچتی ہے۔ اب ان پانچ شرائط کو دیکھنے کے بعد دوبارہ ہم اوپر ڈائیگرام کی طرف جائیں گے۔ ڈائیگرام میں دوسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے صحیح لغیرہ۔ صحیح لغیرہ کو بیان کرنے سے پہلے میں حسن لذاتی ہی بیان کروں گا، اور اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے پہلے حسن لذاتی ہی کیوں بیان کی۔ پہلے حسن لذاتی ہی بیان کروں گا، پھر میں صحیح لغیرہ کی طرف آؤں گا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا صحیح لذاتی ہی کی تعریف میں کہ پانچ شرائط پائی جائیں، یعنی عادل راوی، ضابط راوی، متصل سند، غیر شاذ، غیر معلول۔ اسی طرح حسن لذاتی ہی میں بھی تمام تر یہی شرائط پائی جائیں گی، لیکن جو دوسری شرط ہے صحیح لذاتی ہی کی، جس میں تھا میں نے بتایا کہ ضابط راوی ہو، یعنی اس کی اسٹرانگ میموری ہو، ضابطہ قوی ہو، حافظہ قوی ہو، جبکہ اگر حسن لذاتی ہی میں ہم دیکھیں گے تو اگر اس راوی کا حافظہ کچھ خفیف ہے، راوی کا حافظہ کچھ ہلکا ہے، یعنی ویک میموری ہے، تو یہ بہت زیادہ نہیں، یعنی کچھ ہلکا ہو، تو ایسے راوی کی روایت کو ہم کہیں گے کہ یہ روایت حسن لذاتی ہی ہے۔ یعنی میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ صحیح لذاتی کی جو پانچ شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط جو ضابط راوی والی ہے، اگر اس میں کچھ خفیف آ جائے، یعنی اسٹرانگ میموری کے بجائے کچھ ویکنیس آ جائے میموری میں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ روایت ہو جائے گی حسن لذاتی ہی، اور باقی چار کی چار شرائط سیم ایز اٹ از صحیح لذاتی ہی والی ہیں حسن لذاتی ہی میں۔ تو یہ تھی آسان سی ڈیفینیشن حسن لذاتی ہی کی، جو کہ صحیح لذاتی ہی سے ہم نے ریلیٹ کر کے اس کو سمجھا۔ اب آتے ہیں صحیح لغیرہ ہی پہ۔ یہ صحیح لغیرہ ہی کیا چیز ہے؟ صحیح لغیرہ ہی میں آپ کو مختصراً جو آسان ترین الفاظ میں بیان کروں، ابھی اس کے اندر ڈیپنس میں جانے کا تو ایسا ٹائم نہیں، اور یہ کورس بھی جو ہے وہ بگنرز کے لیے، لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں اور اختصار کے ساتھ ہی بیان کروں کہ صحیح لغیرہ ہی کیا ہے۔ اصل میں صحیح لغیرہ ہی ایسی حدیث کو کہتے ہیں، یعنی ایسی حدیث جو کہ حسن ہو، اور حسن حدیث مختلف ترک سے مروی ہو۔ ترک سے کیا مراد ہے؟ ترک سے مراد ہے سندیں، یعنی اسانید، یعنی سند کو بھی ترک کہا جاتا ہے، یعنی جب ایک ہی متن مختلف سندوں سے جب ہم مروی ہو تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف ترک سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو سندوں کا یعنی ایک سے زائد ہونا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ترک، ترک جمع طریق، تو یعنی کثرت ترک کی وجہ سے جب ہمیں حسن لذاتی روایت کے یعنی مزید ترک ملیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس روایت کو تقویت ملی ہے، اور یہ تقویت ایسی ملی کہ یہ صحیح لغیرہ کے درجے کو پہنچ گئی۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، ایسی روایت جو حسن ہو، حسن درجے کی ہو، حسن درجے کی ایسی روایت جس کے مزید ترک مل جائیں، یعنی جس کی مزید اسانید ہمیں مل جائیں، ان اسانید کے ملنے کی وجہ سے یہ حسن روایت اس کو تقویت ملے گی، اور تقویت ملنے کے بعد یہ روایت صحیح لغیرہ کے درجے کو پہنچ جائے گی۔ اور یہ جو میں نے چار اقسام لکھی ہیں، ان میں سب سے پہلا اور بہتر درجہ جو ہے وہ صحیح لذاتی ہی کا ہے، دوسرے نمبر کا درجہ صحیح لغیرہ ہی کا ہے، تیسرے نمبر کا درجہ حسن لذاتی ہی کا ہے، ان تقویت کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، اور چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ہے حسن لغیرہ ہی۔ حسن لغیرہ ہی کیا ہے؟ حسن لغیرہ ہی ایسی روایت یعنی ایسی حدیث جس کے اندر ہلکا ضعف پایا جائے، یعنی جو ہلکی ضعیف ہو، لیکن وہ اس روایت کو دیگر اسانید سے تقویت ملے، یعنی دیگر اسانید اس روایت کی تائید کریں، حمایت کریں اس روایت کی جو جس کے اندر ہلکا ضعف پایا جا رہا تھا، تو اس روایت کو بھی تقویت ملے گی، اور تقویت ملنے کے بعد یہ روایت جو کہ ہلکے ضعف کا شکار تھی، یہ حسن لغیرہ ہی کے درجے کو پہنچ جائے گی، اور حسن لغیرہ ہی محدثین کے ہاں مقبول حجت ہے، یعنی حجت روایت ہے، اس سے دین میں حجت لی جائے گی۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں چاروں اقسام۔ پہلی اقسام صحیح لذاتی ہے۔ صحیح لذاتی ہی کے اندر پانچ شرائط میں پہلی عادل راوی یعنی متقی پرہیزگار، ضابط راوی یعنی حافظہ قوی، متصل سند یعنی سند میں کسی قسم کا کوئی انقطاع نہ ہو، کوئی راوی گرایا نہ گیا ہو، کوئی راوی چھوڑا نہ گیا ہو، سب تمام راوی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوں۔
चौथी शर्त गैर शाद, यानी एक सिका रावी अपने से अफजल, अपने से बेहतर सिकात की मुखालफत ना करे, यानी गैर शाज हो। और गैर मालूल, यानी इसमें किसी किस्म की कोई इल्लत ना पाई जाए, तो ये सही लिजाती ही है। जबकि हसन लिजाती में देखा था कि तमाम शराइत वही पाई जाएंगी जो सही लिजाती ही वाली हैं, मगर जाबित रावी के अंदर जो है वो खफीफ जाब्ता आ जाएगा, यानी जाब्ता में थोड़ी वीकनेस आ जाएगी, यानी स्ट्रॉन्ग मेमोरी तो नहीं रहेगी, मेमोरी में वीकनेस है, तो उसको हम कहेंगे कि ये हसन लिजाती ही है। यानी चार शरह सही लिजाती ही वाली होंगी, जबकि पांचवी शर्त में ये होगा कि जाब्ता उसका थोड़ा हल्का होगा। और हमने ये देखा कि हसन यानी एक ऐसी रवायत जो हसन दर्जे की हो, मगर उसी रवायत की तायीद हमायत दीगर असानीद दीगर रवायतों से भी मिलती हो, तो ऐसी रवायत को तकवीत मिलेगी, कुव्वत मिलेगी, और अपनी कुव्वत में ये बढ़कर सही लगेरी के दर्जे को पहुंच जाएगी, जिसका मैंने बताया कि तकवीत के एतबार से जो दूसरा दर्जा है वो सही लगेरी का है। इसी तरह में आखिर में देखा हसन लगहरी ही। हसन लगहरी से क्या मुराद है कि ऐसी रवायत जिसके अंदर हल्का ज़ौफ़ पाया जाए, और उस रवायत की तायीद मजीद दूसरी रवायात करें, दूसरी असानीद करें, दूसरे तुर्कों से वो रवायत में मिले, यानी कसरत तुर्क की वजह से उस रवायत को जिसके अंदर हल्का ज़ौफ़ पाया जा रहा था उसको जब कुव्वत मिलेगी तो वो कुव्वत ऐसी मिलेगी कि वो हसन लगहरी के दर्जे को पहुँच जाएगी। अब मजीद आगे देखते हैं, हम कुछ टर्म्स का मैं जिक्र करूँगा। जिस तरह के मैंने पीछे बयान किया कि पांच शराइत बयान की हैं सही जाती ही की, उन पांच में से जब दो शराइत पूरी हो जाए, यानी रावी आदिल हो और रावी ज़ाबित हो, तो ऐसे रावी को कहा जाता है, उसके लिए इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है सिका रावी की। सिका रावी आगे हम जगह जगह भी देखेंगे, और शायद सुना भी हो किसी ने, अगर कोई पहले थोड़ा बहुत भी जानता है। सिका रावी ऐसा रावी जो मुहद्दिसीन के हम यानी वो मोतबर और उसकी रवायत को वो सही लेते हैं, ऐसे रावी को सिका कहते हैं। लेकिन उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है सिका रावी की, कि वो आदिल हो और जाबित हो, यानी आदिल से मुत्तकी हो, परहेजगार हो, कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करता हो, बिदती ना हो, इसको फजूर में ना पड़ा हो, तो ऐसे रावी को कहते हैं कि आदिल है। और साथ जाबित रावी हो, यानी उसका हाफजा कवी हो। और जाबित के हमने दो अक़साम देखे थे, ज़ब्त सदर और ज़ब्त किताब, यानी सीने में महफूज करने की उसके अंदर सलाहियत हो, क़ुव्वत हो, और किताब के अंदर जो उसने महफूज किया है वो ठीक हो, तो ऐसे रावी को कहा जाएगा कि ये सिका रावी है। जबकि एक दूसरी टर्म यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं सुदूक रावी। सुदूक रावी किसको कहते हैं कि रावी आदिल हो, जबकि उसका अगर हाफजा कुछ हल्का हो, तो ऐसे रावी को कहेंगे ये सुदूक है। और सुदूक रावी की रवायत हसन दर्जे की रवायत होती है, और हसन दर्जे की रवायत मकबूल है, और मकबूल ही की वो किस्म और हुज्जत है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरी इस्तिलाह, ये भी इस्तेमाल होती है सहीहुल इस्नाद। सहीहुल इस्नाद से क्या मुराद है? जब सही लिजाती की हमने पांच शराइत देखी, उन पांच में से जब तीन शराइत पूरी हो जाएंगी, यानी सनद मुत्तसिल हो, रावी आदिल हो, रावी जाबित हो, तीन शराइत पूरी हो जाएंगी, तो ये कहा जाएगा कि ये हदीस सहीहुल इस्नाद है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि क्या सहीहुल इस्नाद हदीस का मतलब ये है कि वो दीन में हुज्जत है, या सहीहुल इस्नाद का मतलब ये है कि ये हदीस सही है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। सहीहुल इस्नाद का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि सनद के एतबार से ये हदीस सही है, लेकिन अभी इसकी तहकीक नामुकम्मल है। नामुकम्मल कैसे? कि हमने सही लिजाती ही की तारीफ में ऊपर पढ़ा कि इसके अंदर पांच शराइत पाई जाएँ, जिसमें रावी आदिल हो, जाबित हो और सनद मुत्तसिल हो। जब ये तीन पूरी हो जाएंगी तब हम कहेंगे कि सहीहुल इस्नाद है, मगर अभी दो के एतबार से तहकीक नामुकम्मल है। हमने देखना है कि रवायत शाज तो नहीं है, अगर शाज है तो फिर हम इसको सही नहीं कहेंगे, अगर इसमें कोई इल्लत पाई जा रही है तब भी हम इसको सही नहीं कहेंगे। तो सहीहुल इस्नाद का मतलब ये होगा कि तहकीक अभी नामुकम्मल है, और जो सनद तक की तहकीक ठीक है कि सनद सही है, लेकिन अभी इस पे अगर हुज्जत अगर कायम करनी हो तो उस एतबार से भी ये इसकी तहकीक नामुकम्मल है। तो इसका मतलब है सहीहुल इस्नाद, या इसको ये भी कहा जाता है, बाज़ वक़्त लिखा होता है तहकीक के अंदर इस्नादुहु सहीहुन, ये भी लिखा जाता है सहीहुल इस्नाद को। और इसी तरह एक और टर्म यूज़ की जाती है, एक और इस्तिलाह यूज़ की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, जिसको कहते हैं इस्नादुहु हसन, यानी इसकी सनद हसन है, हसन दर्जे की है। उसमें भी यही है, जिस तरह सहीहुल इस्नाद में मैं देखा कि मुत्तसिल हो, सनद आदिल हो रावी, लेकिन अगर ज़ाब्ता थोड़ा खफीफ हो, हल्का हो, तो उसको हम कहेंगे कि इस्नादुहु हसन है, और उसकी तहकीक भी नामुकम्मल के दर्जे में आएगी। उसके बाद हम देखते हैं आगे सही लगैरिही, यानी ये सही लगैरिही पीछे जैसे पढ़ा कि ऐसी हदीस जो हसन हो मगर मजीद इसनाद से भी मरवी हो, यानी और दीगर इसनाद से भी, दीगर तुर्क से भी हमें ये मिलती हो, ऐसी रवायत तकवीत, ऐसी रवायत को तकवीत मिलकर सही लगैरिही बन जाती है। यानी ऐसी रवायत को जो है ना कुव्वत मिलती है, और कुव्वत उसको ले जाती है सही लगैरिही के दर्जे पे, जो कि दूसरा दर्जा है तकवीत के एतबार से। उसके बाद हमने देखा था हसन लगैरिही, ऐसी हदीस जिसमें
ہلکا ذوف ہو، یعنی زیادہ ذوف نہ ہو، ہلکا ذوف ہو، مگر مزید اسناد سے بھی مروی ہو، یعنی یہ بھی کثرت ترک سے پائی جائے، تو ایسی روایت کو بھی تقویت ملتی ہے، اور تقویت مل کر یہ جو ہلکے ذوف کا شکار ہوتی ہے، یہ حسن لغیری ہی کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، اور حسن لغیری درجے کو پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب دین میں حجت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے مزید صحیح حدیث کے مراتب۔ صحیح حدیث کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ صحیح حدیث کی دو اقسام ہیں، جس میں ہم نے پڑھا صحیح لذاتی اور صحیح لغیری۔ اب صحیح حدیث کے مراتب سے یہاں کیا مراد ہے؟ صحیح حدیث کے مراتب سے مراد یہ ہے کہ سب سے زیادہ صحیح حدیث کون سی، کس حدیث کو کہا جائے گا یہ سب سے زیادہ صحیح ہے، یعنی اس میں بھی کچھ درجے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ صحیح ہے، اس کے بعد یہ، اس کے بعد صحیح ہے، پھر تیسرے نمبر پہ اس کے بعد صحیح ہے، پھر چوتھے پہ صحیح ہے، یعنی اس طرح محدثین نے درجات بنائے ہیں، اور ان درجات کی تعداد ہے 7۔ صحیح حدیث کے 7 درجے ہیں، یہ 7 مراتب ہیں۔ سب سے پہلا درجہ، سب سے قوت والی جو حدیث ہوگی، اس کو ہم کہیں گے کہ وہ حدیث جس کو روایت کرنے پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہو، یعنی ایسی حدیث جس کو روایت کرنے پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہو، ایسی حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ یہ بھی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے جب دونوں کا اتفاق آ جائے، اور ایسی حدیث کو یہ کہا جائے گا کہ یہ سب سے زیادہ قوی حدیث ہے، یعنی سند و متن کے اعتبار سے سب سے زیادہ صحیح حدیث یہ پہلے درجے کی ہے۔ پہلا مرتبہ ہو گیا کہ جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ متفق علیہ روایت کو سب سے زیادہ صحیح کہا جاتا ہے۔ دوسرا درجہ کس کو دیا گیا ہے؟ وہ حدیث جسے امام بخاری روایت کریں، یعنی امام بخاری جس کو روایت کر رہے ہیں اس کو دوسرا درجہ دیا گیا کہ وہ دوسرے نمبر پہ صحیح ترین روایت ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو صحیح ترین روایت ہے وہ حدیث جسے صرف امام مسلم روایت کریں۔ امام مسلم جسے روایت کریں، جس طرح صحیح مسلم میں امام مسلم اپنی روایت لے کر آتے ہیں، تو امام مسلم جس حدیث پر روایت کریں تو اس کو تیسرے درجے کی صحیح روایت کہا گیا ہے۔ اس کے بعد چوتھے درجے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث جو شیخین کی شرط پہ ہو مگر انہوں نے روایت نہ کیا ہو۔ یہاں پہ میں شیخین کے حوالے سے بتا دوں کہ یہ شیخین سے کیا مراد ہے۔ محدثین جب شیخین کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہے، یعنی امام بخاری امام مسلم کو شیخین بھی کہا جاتا ہے۔ اب شیخین کی شرط سے کیا مراد ہے؟ شرط شیخین کی کسی بھی کتاب میں کوئی درج نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں کوئی شرائط لکھی ہیں کہ ان شرائط کے بعد میں نے حدیث لی ہے، یا امام مسلم نے لکھی ہیں شرائط، ایسی شرائط تو منقول نہیں ہے۔ لیکن محدثین نے، بعد میں آنے والوں نے، جب صحیح بخاری صحیح مسلم پہ غور و فکر کیا، نے تدبر کیا، تو انہوں نے امام بخاری کو امام مسلم کو پایا کہ انہوں نے کچھ شرائط کی بنا پر حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے، یعنی وہ شرائط تو انہوں نے درج نہیں کی، لیکن محدثین نے جو جانچ پڑتال کی ان روایات کی، تو ان سے کچھ شرائط انہوں نے نکالی جن کو نام دے دیا گیا کہ شیخین کی شرائط۔ تو شیخین کی شرط پہ ہو مگر انہوں نے روایت نہ کیا ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک حدیث جس کو شیخین کے جو معیار پر پورا اترتی ہو، لیکن وہ اس کو اپنی کسی کتاب میں لے کر نہ آئیں، یعنی امام بخاری اپنی اس کو صحیح بخاری میں نہ لائیں ہو، یا امام مسلم اس کو اپنے صحیح مسلم میں نہ لائیں، یا اور کسی کتاب میں نہ لائیں ہو، تو ایسی روایت کو جو ہے چوتھا درجہ دیا گیا ہے، جو کہ صحیح ترین ہے، چوتھے نمبر کی۔ اس کے بعد وہ حدیث جو صرف امام بخاری کی شرط پر ہو، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ شرط کوئی کتاب میں منقول نہیں ہے، مگر بعد میں آنے والوں نے تدبر تفکر کے بعد یہ اندازہ کیا کہ امام بخاری جو روایات لائے ہیں وہ کسی نہ کسی معیار کے پابند ہیں، تو اس معیار کو شرط کا نام دے دیا گیا، تو لہٰذا 5 نمبر کی جو صحیح درجہ دیا گیا ہے صحیح کو 5 نمبر پہ، وہ اس کو دیا گیا ہے کہ جو روایت امام بخاری کی شرط پہ ہو، اور 6 نمبر پہ ہے کہ وہ حدیث جو صرف امام مسلم کی شرط پہ ہو، یعنی امام مسلم کی بھی شرائط ان کی کسی کتاب میں نہیں منقول ان سے، جبکہ محدثین نے ہی ان شرائط کو وضع کیا، اور ان شرائط میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ بعض والوں نے اس کو وضع کیا، امام بخاری امام مسلم نے چونکہ ان کو لکھا نہیں، بعض والوں نے اپنے اندازے سے اس کو کیا، تو لہٰذا ان میں بھی کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، مگر وہ اختلاف بہت زیادہ نہیں ہے۔ بہرحال ابھی ہمارا وہ اختلاف کا موضوع تو نہیں ہے یہاں پر، لیکن صرف بیان کرنا اتنا سا ہے کہ جو 6 نمبر پہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ حدیث جو صرف امام مسلم کی شرط پہ ہو، اور آخری یعنی 7واں درجہ کس کو دیا گیا ہے کہ وہ حدیث جسے شیخین کے علاوہ دوسرے ائمہ نے صحیح قرار دیا، یعنی شیخین نے ایک سٹینڈرڈ ایک معیار مقرر کیا کہ اس معیار پہ جب وہ احادیث کو لے کر آئیں گے تو اس پہ وہ صحیح کا حکم لگائیں گے، یعنی وہ پھر صحیح ہوگی۔ تو وہ حدیث جیسے شیخین کے علاوہ، یعنی شیخین کے علاوہ باقی سب نے، یعنی باقی دوسرے محدثین نے اس کو صحیح کہا ہو، اور وہ شیخین کی شرط پر بھی نہ ہو، تو ایسی
حدیث کو सातवें दर्जे पर रखा गया है। लिहाजा ये 7 मरातब तय किए गए हैं। इस एतबार से सही हदीस के मरातब, यानी सही हदीस के मरातब 7 हैं और 7 मैंने आपको बयान कर दिए हैं। मज़ीद ये कि मैं एक इसके अंदर जो मैंने शुरू में सही लिजाती ही के हवाले से कुछ गुफ्तगू की, सही लिजाती ही के हवाले से मैं हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह की तारीफ़ बयान करूँगा कि जो कि वो अपनी किताब नुज़हतुन नज़र फ़ी तौज़ीह नुख़बतुल फ़िक्र में लेकर आए हैं, सही लिजाती ही की तारीफ़। वो बयान करते हैं कि खबर वाहिद जब आदिल और कामिल ज़बत रावियों से मरवी हो, इसकी सनद मुत्तसिल हो और मुअल्लल व शाज़ होने से महफूज हो तो वो सही लिजाती ही होगी। यानी हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी अपनी किताब नुज़हतुन नज़र फ़ी तौज़ीह नुख़बतुल फ़िक्र के सफ़ा नंबर 55 पर सही लिजाती की तारीफ़ बयान करते हुए उन्हीं 5 शराइत का जिक्र करते हैं जो कि डायग्राम में बताई गई हैं। तो लिहाजा यहाँ पर लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद इस्लाहात देखी जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।